موبائل کا استعمال بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ موبائل کا بیجا استعمال ان کے اندر جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیہیویئر اور رویے کے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی، اور پچھلے چند 2-3 سالوں میں بہت زیادہ آگاہی بھی اس میں والدین کے درمیان دی جانے لگی ہے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر بچے موبائل استعمال نہیں کریں گے اور موبائل پہ وقت نہیں گزاریں گے تو وہ کیا کریں؟ ایسی کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی؟ آج کی ویڈیو میں والدین کے ساتھ 5 ایسے ٹیکنیکس شیئر کروں گی، 5 ایسے طریقے شیئر کروں گی جو والدین گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کا اسکرین ٹائم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کو موبائل کے استعمال سے دور رکھتے ہوئے مختلف ایکٹیویٹیز میں کس طرح انگیج کر کے ان کا وقت جو ہے وہ پازیٹیولی یا اچھے طریقے سے وہ گزار سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی اور اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ اصول اور قوانین سیٹ کرنے پڑیں گے۔ وہ قوانین نہ صرف یا وہ اصول بچوں کے لیے ہوں گے بلکہ والدین خود بھی اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے، یعنی والدین بھی اس کے لیے جو ہے وہ اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنے کہ بچے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو تو کہتے ہیں کہ تم نے موبائل استعمال نہیں کرنا، لیکن جب آپ بچوں کے سامنے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان بھی اسی طرح سے ہی آپ کی ایکچوئل ورڈ سے ہٹ جاتا ہے جس طرح کہ بچوں کا ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی قوانین آپ بچوں کے لیے طے کریں گے اس پہ آپ کو خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلا اصول جو آپ کو بنانا ہے اپنے گھر میں وہ یہ ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے یا کچھ جگہوں کو اسکرین فری زونز بنائیں گے۔ اسکرین فری زونز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ جو گھر کے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سب گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پہ موبائل کے استعمال پہ پابندی لگا دیں گے، اور وہ موبائل کا استعمال نہ آپ خود کریں گے اور نہ ہی آپ کے بچے کریں گے۔ وہ جگہیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ آپ کا ڈائننگ ٹیبل ہے، آپ کے کھانے کے وقت کا جگہ ہے کہ جب آپ سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا ہے یا رات کا ڈنر ہے، جو بھی آپ کا وقت ملتا ہے جس میں آپ سب فیملی اکٹھے ہو کے ایک وقت میں کھانا کھا سکتے ہیں، تو آپ اس جگہ کو اسکرین فری کریں گے۔ یعنی اس پہ نہ صرف موبائل کا استعمال ہوگا بلکہ جو اگر کوئی آپ ٹی وی یا اسکرین وغیرہ بھی آپ نے لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو استعمال پہ بھی بندی، کیونکہ دیکھیں جب آپ نے خود اپنے سامنے اسکرین رکھ کے یا کوئی ڈرامہ یا مووی لگا کے کھانا کھانا ہے تو آپ اپنے بچے کو کیسے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے لیے ویسی ہی سچویشن ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بھی اس سے دور رکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھنے کے لیے اور مائنڈ فل ایٹنگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اسکرین فری زون اپنے ایٹ لیسٹ ڈائننگ ایریا کو اسکرین فری بنانا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی چٹ چیٹ ٹائم رکھا ہوا ہے، جیسے کہ رات کے وقت، شام کے وقت گھر والے سب مل کے بیٹھتے ہیں، شام کی چائے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی آپ کچھ مناسب ٹائم، کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جب بیٹھا جائے گا تو اس میں کوئی کسی قسم کا موبائل استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بہترین جگہ جو بچوں کے لیے ہو سکتی ہے وہ ان کی اسٹڈی ٹیبل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر بچے کی پڑھائی کا وقت ہے اور وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، کسی کمرے میں یا کسی کمرے کے ٹیبل میں اسے سیٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ بالکل بھی جو ہے ان کو الاؤ نہیں کریں گے کہ اس جگہ پہ موبائل کا استعمال ہو۔ اچھا، اور وہ موبائل کا استعمال بچہ بھی نہیں کرے گا اور وہاں اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مائیں کہتی ہیں کہ تم پڑھائی کرو، تم نے موبائل استعمال نہیں کرنا، لیکن پاس ہی بیٹھا ہوا دوسرا بہن بھائی یا گھر میں والدین جو ہے یا گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس جگہ کو اس کے لیے بالکل اسکرین فری بنانا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز بہت ہی اہم ہے۔ دوسری چیز اس لیے اہم ہے کہ آپ نے بچے کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے جس میں اس کی فزیکل ایکٹیویٹی یا فزیکل انگیجمنٹ ہو۔ موبائل کے استعمال میں ہوتا کیا ہے؟ موبائل کے استعمال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ صرف اپنی 2 سینسز کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز جن سے اپنے ماحول سے ہم سیکھتے ہیں، یعنی سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی، لیکن جب آپ کا بچہ موبائل میں انٹریکشن میں مصروف ہوتا ہے، موبائل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا دھیان صرف 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، یا سننے پہ یا دیکھنے پہ۔ وہ نہ تو چیزوں سے جسے آپ ایکسپیرینشیل لرننگ کہتے ہیں، یعنی بچہ مشاہدے کے ذریعے کر کے اس میں انوالو ہو کے جو چیزیں سیکھتا ہے وہ نہیں سیکھ پاتا ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیجیے کہ جیسے آپ گیند ہے، گیند کو ٹی وی میں دیکھنا اور اسے یہ جاننا کہ یہ گیند ہے، بچے کو سمجھ آ گئی، لیکن جب وہ گیند بچے کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اس کو مینیپولیٹ کرے گا، وہ اس کو تھرو کرے گا، وہ اس کو کیچ کرے گا، تو اس کی کتنی ایکٹیویٹیز اس میں شامل ہوں گی، یعنی اس کی یہ فائن موٹر اسکلز جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی۔ اگر وہ گیند پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس کی گراس موٹر یا فزیکل ایکٹیویٹیز بھی شامل ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کا بندوبست کرنا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو، اگر آپ کے گھر کے پاس پلے گراؤنڈ ہے، پارک ہے، آپ کے گھر پہ چھت ہے، صحن ہے، برآمدہ ہے، آپ اس میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی گیمز جس میں کہ
کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو سکتا ہے وہ ضرور کروائیے. اور انڈور بھی آپ چھوٹی جگہ پہ بھی بہت ساری فزیکل ایکٹیویٹیز ارینج کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے آئیڈیاز آج کل یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. پیرنٹس وہاں پہ دیکھیں اور سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کی بہتری کس طرح سے کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو سوشل انٹریکشن کے موقع دینے ہیں. ریئل ٹائم سوشل انٹریکشن. ریئل ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ بچے سوشل انٹریکشن تو کر رہے ہوتے ہیں. جو سوشل میڈیا ہے موبائل کے استعمال میں وہ آف کورس سوشل انٹریکشن ہے, بٹ دیٹ از ناٹ ریئل ٹائم سوشل انٹریکشن. وہ سوشل میڈیا کا انٹریکشن ہے, وہ ڈیجیٹل ورلڈ کا انٹریکشن ہے. سو آپ نے ان کو ریئل ٹائم انٹریکشن کے موقع دینے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے بچے اپنے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, اسی طرح سے جب وہ پلے گراؤنڈ میں جائیں گے, کسی رشتہ دار کے گھر جائیں گے, کسی پلے ایریا میں جائیں گے, تو وہاں پہ جو ان کا انٹریکشن ہوگا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوگا, اور اس میں ان کی سیکھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی, اور انٹریکشن کرنے کی, انیشیٹ کرنے کی, گفتگو کرنے کی, کمیونیکیشن کرنے کی, ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کی اور اپنے جذبات کے اظہار کرنے کی جو مواقع ہوں گے وہ ان کو زیادہ ملیں گے. سو یہ چیز آپ ان کے لیے ارینج کیجیے اور یہ ان کے لیے بہت بہتر ہو سکتی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اسکرین ٹائمز کو لمٹ کریں گے. یعنی آف کورس یو کین ناٹ اوائڈ دا اسکرین ایٹ دا مومنٹ. آپ اس وقت جو ہے اپنے بچوں کے, خاص طور پہ وہ بچے جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ یہ بالکل نہیں کر سکتے کہ آپ انہیں بالکل اسکرین ٹائم نہ دیں. تو آپ انہیں اسکرین ٹائم دیں گے لیکن اس کے لیے لمٹس بنائیں گے. اس کے لمٹس کا جو اسٹینڈرڈ ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ 2 سال تک تو اپنے بچے کو بالکل بھی موبائل نہیں دکھانا, 0 اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. 5 سال کے بچہ جو ہے اس کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ ریکمینڈڈ ہے. اور اس کے بعد کی جو بڑی عمر کے بچے ہیں, جو 6-7 سال کی عمر کے بچے ہیں, جو کہ اسکول جانے لگے ہیں اور جن کا جو اسٹڈیز کا بھی کچھ کام جو ہے وہ اسکرین پہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے آپ سپرویژن میں اسکرین کا استعمال جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے. 5واں چیز جو پیرنٹس کر سکتے ہیں اس کے استعمال کو بہتر کرنے کے لیے یا یوزفل بنانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جوائنٹ میڈیا پلان, یعنی جو میڈیا ٹائم ہے اس کو آپ فیملی پلاننگ کے ساتھ, یعنی فیملی کو پلان کرتے ہوئے کہ آپ فیملی ایکٹیویٹی بنائیں اور اس کا استعمال کیجیے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ آج سے کچھ سال پہلے رات کے وقت کوئی ڈرامہ بیٹھ کے تمام فیملی اکٹھے دیکھتی تھی, یا بعض اوقات آپ سینماز میں جاتے ہیں تو اکٹھے پلان کر کے جاتے ہیں اور وہ اسکرین ٹائم دیکھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسکرین ٹائم کو پلان کریں, ان کے ساتھ جوائنٹ ایکٹیویٹیز بنائیں اپنی اسکرین کے استعمال کیا. جیسے کہ اگر کوئی بچے گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں, گیمیفیکیشن کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں, گیمز بھی فائدہ دیتی ہیں بچوں کو, لیکن اگر انڈر سپرویژن ہو اور ایک ٹائم لمٹ کے ساتھ ہوں تو پیرنٹس ان کے ساتھ جوائنٹ گیمز جو ہیں وہ کریں, ان کے ساتھ پارٹیسپیشن کریں ان گیمز کے اندر. اور بہت ساری ایسی گیمز ہیں جس کے اندر پیرنٹس ان کے ساتھ شامل ہو کے اس کا حصہ بن کے وہ گیمز کھیل سکتے ہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ ہمارا کوالٹی ٹائم ہے, اور کوالٹی ٹائم وہی ہوتا ہے جو آپ بچے کے ساتھ ویسا اسپینڈ کریں جو بچہ کرنا چاہتا ہے. سو یہ کوالٹی ٹائم بھی آپ کا ان کے ساتھ اسپینڈ ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ آپ کی مانیٹرنگ بھی رہے گی کہ وہ موبائل پہ کس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں, اور ان کے لیے ایک ٹائم لمٹ. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, لیکن اس کے لیے دوبارہ میں وہی کہوں گی بہت ضروری ہے یہ جو قوانین یا اصول میں نے آپ کو بتائے یا پرنسپلس, یہ تبھی کارآمد ہو سکتے ہیں جب والدین ان کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں. سو اپنی زندگیوں کو, اپنے بچوں کی زندگیوں کو آسان بنائیے. موبائل کے استعمال میں احتیاط جو ہے وہ بہت